نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر تھام لوگے تو امن میں رہو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 افراد ایسے ہیں کہ ان پر میں نے اور ہر نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے یہودیوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی سخت غضب اور ناراضگی ہے عیسائیوں کے اوپر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے اس شخص کے اوپر جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ قیامت کے دن اس کو اجر کا ثواب کا پیمانہ خوب بھر بھر کے دے دیا جائے تو پھر وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھا کرے یہ والا۔ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک، سادات اور سید لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کی وجہ سے، آپ سے محبت کی وجہ سے اس پر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی۔ تو مجلس میں حضرت علی نے صحابہ تابعین سے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ بلا شبہ آپ ہی، آپ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں تو سب سے بڑے بہادر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے، کہنے لگے جی آپ ہی بتا دیجئے کہ سب سے بڑے بہادر پھر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شعر خدا فرما رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام پر ایمان کے بغیر ایمان پورا ہی نہیں ہوتا، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور بلکہ ہمارے لیے ایک مومن کی معراج نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ہونے کے بعد کئی تقاضے اس کے آتے ہیں، اس میں سے ایک اہم بہت بڑا تقاضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، ہر چیز سے محبت۔ ایک بہت اہم تقاضا نبی علیہ السلام سے محبت کا یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت، جس کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے اس سے محبت۔ اب چاہے وہ مکہ مدینہ شہر ہو، یا بیت المقدس ہو، یا نبی علیہ السلام کے وہ جانور ہوں جن پہ آپ نے سفر کیا، سواری کے جانور، یا وہ جانور جن کو آپ نے گھروں میں رکھا، یا نبی علیہ السلام کے استعمال کے برتن، یا نبی علیہ السلام کے استعمال کے جوتے، نالین شریفین، ہر وہ چیز جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں صحابہ کرام کا نمبر تو بہت اہم ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے خصوصی تربیت یافتہ، آپ کے فیضان نظر کے سامنے انہوں نے دین کو سمجھا اور آگے پھیلانے کے لیے آگے بڑھے، تو ان سے محبت۔ اور پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، یہ سب کے سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ شاعر اللہ سے محبت ہے، جس طرح شاعر اللہ سے محبت ایمان کا حصہ اور ضروری ہے، بالکل اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی شاعر کی محبت میں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کلام فرمایا، لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت یہ شاعر اللہ کے اندر ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم یہ متقی لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کی اتنی تفصیلات ہیں، اور اگر ہم دین اسلام کی تفصیلات کو لیں، عبادات کی، باقی اور سارے احکامات کی، تو اہل بیت کی نسبت سے بہت بڑا ہمیں دین کا حصہ ملا ہے، بالخصوص ازدواجی زندگی سے متعلق، گھریلو خاندانی معاملات، عائلی معاملات سے متعلق، حیض و نفاس کے معاملات، پاکی ناپاکی کے مستورات کے، اسی طریقے سے غسل جنابت، قیام اللیل، اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہمیں اہل بیت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ اہل بیت کی وجہ سے ہمیں پہنچا، اور صرف یہی نہیں کہ گھریلو زندگی کے مسائل، اس کے علاوہ بھی بہت بڑا دین کا علم ہمیں اہل بیت سے ملتا ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ احزاب میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل فرمایا، اور یہ چند آیات ہیں جس میں تقریباً 26 کے قریب جو صیغے ہیں بنات کے، عورتوں کے، اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کو، ازواج مطہرات کو اللہ نے پکارا اور اہل بیت کا لقب دیا۔ تو بہرحال اس آیت میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کے مبارک لقب سے نوازا گیا اور تطہیر کا تحفہ ان کو عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیگمات ہیں، زوجہ ہیں، یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں، قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے ایمان والو، یہ نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب بھی ہیں اور اولا بھی ہیں، افضل بھی ہیں۔ تمہاری جان کی قیمت کم ہے اور نبی علیہ السلام کی جان کی قیمت تمہاری جانوں کی قیمت سے زیادہ ہے، اور ان کی جو بیویاں ہیں وازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنی ماؤں کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنا یقین کسی انسان کو اپنی سگی والدہ کے بارے میں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ یقین اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ اس سے زیادہ تو ٹھوس دلیل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر تھام لوگے تو امن میں رہو گے، ان کو اگر تھام لوگے تو امن میں رہو گے۔ ایک فرمایا قرآن مجید اور دوسرا فرمایا اہل بیت۔ تو اہل بیت کو تھام لینا یہ امن کی علامت ہے، انسان امن کے اندر آ جاتا ہے۔ اہل بیت کو تھامنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر اسے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ امن والی بات آگے انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اپنی اونٹنی کے اوپر میدان عرفات میں نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے، وہاں آپ نے فرمایا کہ میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو فرمایا قرآن مجید، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، قرآن مجید کو تھام لینا، یہ گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا اہل بیت کو تھام لینا، یہ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اور تاکید خود بذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اور تاکید یہ نبی علیہ السلام نے خود ہمیں عطا فرمائی ہے، پوری امت کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اہل بیت میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور حقیقی بات ہے ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو اس حدیث میں تین چیزوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور جو نعمت دیتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اہل بیت سے محبت نہ ہونا یہ نفاق، منافقت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔
ایک اور حدیث ابو سعید سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت سے منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے یہودیوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی سخت غضب و ناراضگی ہے عیسائیوں کے اوپر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے اس شخص کے اوپر جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی۔ یعنی جو غصہ اور جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے غضب کی یہودیوں کے لیے اختیار کی، عیسائیوں کے لیے اختیار کی، وہی عین اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 افراد ایسے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 افراد ایسے ہیں کہ ان پر میں نے اور ہر نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہر نبی نے لعنت فرمائی۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ پہلا، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا یعنی حکم کو آگے پیچھے کر دینے والا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والا، اور میرے اہل بیت کی جان مال عزت آبرو کی حرمت کو حلال سمجھنے والا، ہلکا سمجھنے والا، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے اور سنتوں سے محبت بھی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دوں، سوال پوچھ رہا ہوں، نہیں چاہیے؟ چاہیے؟ آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دے دوں، بڑا قیمتی ہدیہ ہے۔ سنیے، ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان سے روایت ہے کہ کعب بن عجرہ ایک صحابی رسول ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ملاقات ہوئی عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور کعب بن عجرہ نے کہا عبد الرحمن کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ کہا بالکل دیں، ضرور دیں۔ پھر کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو معلوم ہو گیا، آپ پر اور اہل بیت پر درود ہم کیسے بھیجیں یہ ہمیں بتا دیجئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے وہ کلمات حضرت کعب بن عجرہ کو سکھائے، اور وہ کعب بن عجرہ نے آگے عبد الرحمن ابی لیلہ کو سکھائے، وہ ہم تک پہنچے، وہی ہدیہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، تو یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اس جواب پر یہ مختصر سا درود شریف ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی تو تفصیلی ہے، یہ اس کا آپ خلاصہ سا سمجھ لیجئے جو نبی علیہ السلام نے خود جو ہے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ ہدیہ ہے جو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیا، اور یہ کتاب کے ذریعے مجھ تک پہنچا، میں نے آپ کو دے دیا۔ اچھا، ایک اور درود ہے جس کو پڑھنے سے اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث سن لیجئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ قیامت کے دن اس کو اجر کا ثواب کا پیمانہ خوب بھر بھر کے دے دیا جائے، تو پھر وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھا کرے، یہ والا۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ والا درود شریف۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بڑھے گی، ایک فائدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بڑھے گی جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اجر کا جو پیمانہ ہوگا وہ بھرپور پورا بھرا ہوا ملے گا۔ وہ کیا درود شریف ہے جی؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ اہل بیت کی محبت میں اضافہ، اور قیامت کے دن اعمال نامہ جب تولے جا رہا ہوگا اس کو اجر اور ثواب دیا جا رہا ہوگا تو بھر بھر کے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک، سادات اور سید لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے، آپ سے محبت کی وجہ سے، اس پر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی۔ یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت کو پانے کا، کہ جو سید ہیں، سادات ہیں، ہم ان کا اکرام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ رکھیں، اور ہم دیکھیں گے تو ہمیں خالص سید مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا خیال کریں، ان میں سے اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو اس کی ہم مدد کریں۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے۔ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ کسی بھی قسم کا احسان کیا، اول تو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اگر دنیا میں نہ ملا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہے کہ وہ قیامت کے دن جب مجھے ملے تو شفاعت کی صورت میں حق ادا کروں۔ تو یہ بڑی خیر کی بات ہے، بڑی نعمت کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ سفینہ نوح کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ سفینہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ جو بڑی کشتی تھی ان کی، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس طوفان کے وقت جو سفینہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شامل ہو گیا تھا، داخل ہو گیا تھا، بچ گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پالی۔ تو اہل بیت سے محبت اور تعلق اور ان میں آنا جانا رکھنا، تو یہ سفینہ نوح کی مانند ہے۔ وہ غرق ہونے سے بچے، سفینہ نوح والے امن میں رہے اس طوفان میں، تو اللہ آج کل کے طوفان میں جو بہت سارے ہیں اللہ بچائیں گے انشاءاللہ تعالی اہل بیت سے تعلق کو۔ جو ایک بات، دوسری حدیث کو بھی لیجئے اور پھر دونوں کو جوڑتے ہیں۔ کشتی کہاں چلتی ہے؟ جہاز کہاں چلتے ہیں؟ خشکی میں، سمندر میں؟ سمندر میں چلتے ہیں نا، پکی بات ہے۔ اب دوسری حدیث لے لیجئے ایک اور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی، میرے صحابہ، کن نجوم، ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کو کیا فرمایا؟ سفینہ نوح کی مثال دی، اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، ان کو ستاروں کے ساتھ رہنمائی آج بھی ملتی ہے، ان کا بڑا ایک تعلق ہے، اس سے وہ سمت معلوم کرتے ہیں، سفر کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں، تو ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب ان دونوں احادیث کو اگر ہم جوڑیں تو تخیل یہ بنتا ہے کہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں باتوں کو سمجھانے کے ساتھ یہ بتا رہے ہوں کہ ایمان کی کشتی اہل بیت کے ساتھ محبت، کشتی ایمان اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ سفینہ نوح کی مانند ہو گئی، اور یہ سفینہ چل رہا ہے گہرے دریا میں، اور اس کو منزل کے لیے، منزل کے تعین کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو ستاروں سے ملے گی۔ تو صحابہ کرام ستاروں کی مانند، یہ سفینہ نوح کی مانند، یہ ایک جوڑ بن گیا، یعنی اہل بیت سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت، یہ ایک کمبینیشن ہے، اس کمبینیشن کے بغیر کام پورا نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی محبت سفینہ نوح کی مانند، جس میں ہم سوار ہو گئے، اور اب منزل اور راستے کے لیے اصحابی کن نجوم، ستاروں سے جو کشتی والوں کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے وہ پھر صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ گویا کہ ایمان کی کشتی سفینہ نوح اہل بیت سے محبت ہو گئی، اور روشنی صحابہ کرام کی ہے۔ تو یاد رکھیے، کشتی اور روشنی اور رہنمائی، یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر منزل ملا کرتی ہیں۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت سب سے پہلے میرے اہل بیت کو ملے گی۔ اس حدیث میں جو بات آئی ہے سن لیجئے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے، اور پھر جو ان کے قریب ہوں گے قریش میں سے، پھر انصار کی شفاعت کروں گا، پھر اہل یمن میں سے مجھ پر ایمان لائے ان کی شفاعت کروں گا، اور پھر پورے عرب کی، پھر پورے عجم کی، اور جس کی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا وہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ بات پتہ لگی اہل بیت کی فضیلت کے سب سے پہلے شفاعت ان کی ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا جن کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہوگا پھر ان کی ہوگی۔ تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اہل بیت خیر پر ہیں۔ ہوا کیا تھا، منافقین نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے حیائی کا الزام لگا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عرصے کے بعد وحی کا نزول ہوا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر، پاک دامنی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جو آج تک پڑھی جاتی ہیں، قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، کون میرے سامنے ایسے شخص کے بارے میں کوئی لاجک پیش کرے گا، صفائی پیش کرے گا، کون کر سکتا ہے جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف پہنچائی؟ اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ والی بات تو بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہوئی، بالخصوص۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کون؟ بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں، با یا تا۔ یہ جو ہم بیت کرتے ہیں نا، یہ با یا تا نہیں ہے، وہ ہے با یا عین تا، بیت، یہ ایک الگ چیز ہے، اور بیت گھر کو کہتے ہیں با یا تا۔ تو اہل بیت ہیں کون؟ تو اہل بیت کا مصداق 6 لوگ ہیں، 6 طریقے کے لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک ان آیات میں مؤنث کے 26 صیغوں اور ضمائر کے ساتھ، ضمیر کی جمع ضمائر کے ساتھ ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک ان آیات میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو اہل بیت فرمایا۔ تو سب سے پہلا مصداق اہل علم کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت 9 ازواج مطہرات حیات تھیں، 2 کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو وہ 9 کی 9 تو لازمی ہیں، لیکن وہ جن کا انتقال ہو چکا تھا اگر وہ اس وقت حیات ہوتی تو وہ بھی ہوتی۔ انتقال اس وقت کن 2 کا ہو چکا تھا بتائیے؟ چلیں میں 9 کا نام آپ کو بتاتا ہوں، پھر 2 کا آپ بعد میں بتا دیجیے گا۔ وہ جو 9 اس وقت حیات تھیں ان میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان رضی اللہ کی بیٹی ہیں، امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی بہن ہیں۔ 9 ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں۔ وہ کون ہیں؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق کی بیٹی، صدیقہ کائنات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، نبی علیہ السلام کے سسر ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کون ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کے بعد جو مکہ کے سردار بنے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا۔ اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ ام حبیبہ کے بھائی ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کے بھائی، کاتب وحی، اور جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہدایت پر ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں،
پھر اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جن دو کا انتقال ہو چکا تھا ان میں سے ایک تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، اور دوسری ام المؤمنین سید زینب بنت خزیمہ، ان دو کا انتقال ہو چکا تھا اس آیت کے نزول کے وقت۔ تو یہ امہات المؤمنین یہ پہلا مصداق ہے۔ دوسرا مصداق کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چاروں حدیث کے اندر وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کے بارے میں آیا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ تیسرا مصداق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صحابزادگان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کی اولادیں بھی اہل بیت ہیں۔ چوتھا مصداق، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو عبد المطلب کے اولاد تھے، حارث بن عبد المطلب، ان کی اولادوں کو، ان تمام کو اہل بیت میں شامل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پانچواں مصداق، وہ دو صحابی ہیں جو اہل بیت میں سے تھے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے ان کے لیے اہل بیت کے الفاظ نکلے تو اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ ایک تو تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے اندر آئے۔ وہ اہل بیت کیسے عجیب اہل بیت تھے کہ صرف عربی ہی نہیں، چلو قریش کے نہ ہوں، وہ عربی ہی نہیں تھے، عجمی تھے، وہ عجم سے آ کے اہل بیت بنے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے سلمان۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے صحابی تھے واصلہ بن اسقع لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے اہل بیت میں سے ہو۔ چھٹا مصداق کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور جو آپ کی ربیبہ بیٹی تھی حضرت زینب، ان کو جب روتا دیکھا تو دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا انکی و ابنتی کی من اہل البیت۔ ام سلمہ کو فرمایا انکی، یہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، ویسے بھی اہل بیت میں قرآن مجید کے مطابق، لیکن ایک مرتبہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کو تسلی دینے والے تھے، آپ نے فرمایا ام سلمہ کو انکی، ام سلمہ بے شک تم، و ابنتی کی، تمہاری یہ بیٹی جو تمہارے پہلے والے شوہر سے ہے اب میری ربیبہ بن گئی، من اہل البیت، اہل بیت میں سے۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے شادی کی ایک ایسی عورت سے جس کی پہلے سے بیٹی تھی اور اس بیٹی کو اس نے اپنا لیا، اب یہ ربیبہ بن گئی۔ ربیبہ اس تعلق کو کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، چوتھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا فرمایا؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا، تمام اہل سنت والجماعت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی تینوں صاحبزادیاں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی دنیا میں نہیں تھی، جا چکی تھی، تو وہ بھی اہل بیت میں، ان کی اولاد بھی اہل بیت میں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا چھوٹے سے، لیکن وہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اہل بیت کا مصداق یہ تمام لوگ ہو گئے۔ اہل بیت اطہار اور باقی صحابہ کرام آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے، بے پناہ محبت کرنے والے۔ قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرنے والے، رحیم، نرم، بہت محبت کرنے والے، رحماء بینہم۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ دیکھیں بھئی، صحابہ کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں،
صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وکلا وعد اللہ الحسنی، سب سے جنت کا وعدہ۔ تو جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام صحابہ کرام کے بارے میں بہترین بات کر رہا ہے، تو کوئی اور تاریخ کی کتاب جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرے تو اس کی کوئی ویلیو ہوگی قرآن کے مقابلے میں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، سچا کلام، قیامت تک کے لیے سچا۔ قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ، ذرا غور کیجئے کیا بنے گا اس شخص کا؟ قیامت کے دن کتنی بربادی اور تباہی ہوگی اس شخص کے لیے کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہو اور کسی بھی صحابی سے ذرا سا بھی بغض رکھتا ہو یا ذرا سی بھی کوئی بات 19-20 اس کے دل میں آتی ہو نیگیٹو، اس سے بارے میں پوچھا جائے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے کہ تم فلاں صحابی کے بارے میں یہ جو خیال رکھتے تھے تو کہاں سے؟ کہ جی میں نے تو سوشل میڈیا سے لیا، میں نے تو فلاں تاریخ کی کتاب سے لیا، میں نے تو فلاں جگہ سنا یا پڑھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ ہے قرآن، اس میں تو میں نے بتا دیا تھا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، میں ان سب سے راضی، اور ان سب کے لیے جنت کے وعدے۔ کیا تجھے اتنی عقل نہیں تھی اس وقت کہ میرے قرآن کے سامنے تو کسی اور کی بات سنتا ہے، میرے قرآن کو پیچھے کرتا ہے؟ تو بتائیں تو صحیح اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ بھئی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شدید محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، کسی ایک کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ ان کے آپس میں اگر کچھ اختلافات تھے تو وہ جانے، وہ بڑے ہیں، ان کا کام ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک کہتے ہیں نا ایک لطیفہ، گاؤں میں ایک میراثی، گاؤں میں ایک سردار، کوئی گاؤں تھا، اس کا سردار مر گیا، تو میراثی کے بچے نے اس سے پوچھا میراثی سے کہ ابا بتاؤ کہ سردار کے مرنے کے بعد سردار کون بنے گا؟ جب اس کا بیٹا بنے گا۔ اچھا بھائی وہ بھی مر گیا، پھر کون بنے گا؟ جب اس کا کوئی بھائی بن جائے گا، پھر وہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا دوسرا کوئی بھائی بن جائے گا، کوئی اور بن جائے گا، وہ بھی مر گیا۔ تو جتنے سارے خاندان کو مار دے تو نہیں بن سکتا سردار، تو میراثی ہے، میراثی ہی رہنے، تیرا درجہ میراثی کا ہی ہے، تو نے سردار نہیں بن جانا۔ ارے بھائی یہ تو عام جگہ پہ اس طرح کی مثالیں سمجھ میں آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن سے اللہ نے محبت کی، جن سے اللہ کے نبی نے محبت کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کیا، ان کے بارے میں ذرا سی بھی بات نیگیٹو، یہ تباہی ہے ایمان کے لیے۔ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارے نیگیٹو بات کوئی برے انداز میں تو دور کی بات، اب جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ بیسیکلی نیگیٹو وہ والا نہیں ہے، لیکن کیسی اللہ کے ہاں صحابہ کی عزت اور عظمت ہے، سنیے۔ ہمارے اکابرین میں سے، اہل سنت والجماعت میں سے ایک بزرگ تھے، ان سے اللہ نے خوب دین کا کام لیا۔ تو ایک دل میں خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے بھی خوب کام لیا تھا، اللہ نے مجھ سے بھی کام لیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہ کوئی برا جذبہ تو نہیں تھا نا؟ لیکن ہوا کیا، یہ سچے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر رات کو ایک خواب دکھایا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک تانگا ہے، جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، بس تانگا ہے، سواری پہ بیٹھے ہوئے اور سواری پہاڑی کے اوپر یوں چڑھ رہی ہے، لیکن وہ نیچے آنے لگی۔ چڑھائی زیادہ ہو نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم جاتے رہتے ہیں گلگت چترال پہاڑوں میں، تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس وقت سے ذرا زیادہ انسان کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، بچاتا اللہ ہی ہے۔ اب وہ نا خواب میں دیکھنا کہ سواری پیچھے آ رہی ہے، اور اس سواری میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں جنہوں نے خوب دین کا کام، جن سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ ان کے دل میں ایک دن خیال آ گیا کہ صحابہ کرام سے بھی اللہ نے بڑا کام لیا تھا، مجھ سے بھی اللہ نے کام لیا ہے، یہ ایک جذبہ، کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر رات کو انہوں نے خواب دیکھا ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے، سواری اوپر جا رہی ہے، اس سواری پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوار ہیں اور صحابہ کرام بھی سوار ہیں، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو اوپر جا رہی ہے تو چڑھائی زیادہ ہے تو وہ ذرا نیچے آنے لگی، تو ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اوہو یہ نیچے آ گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تو فوری طور پر انہوں نے اس سواری، خواب میں اس سواری سے جمپ لے کے
پتھر تلاش کرنے کے لیے نکلے اور فوری طور پر پتھر لے کر آ کے سواری کے ٹائر کے پیچھے لگانے کے لیے جب آئے تو دیکھا کہ میں تو ادھر اتر کے پتھر لینے گیا تھا، صحابہ کرام اترے اور انہوں نے اپنے سر اس ٹائر کے پیچھے لگا دیا کہ میں تو بڑی جلدی کی، سارا سواری سے جمپ لگائی، فوری طور پر ایک پتھر لے آیا کہ اس کو ٹائر کے پیچھے لگا دوں۔ ابھی میں لگا نہیں پایا تھا تو میں نے دیکھا صحابہ کرام اس ٹائر کے پیچھے اپنا سر لگا چکے۔ پھر جب آنکھ کھلی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ یہ خیال جو میرے اندر آ گیا تھا یہ واقعی مناسب نہیں تھا، صحابہ کرام سے کسی قسم کا کوئی مقابلہ، کسی قسم کی کوئی بات تو گوارا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو، میرا صحابی ایک مٹھی صدقہ کر دے تو اس کا صحابی کا ثواب زیادہ ہے۔ اخلاص وہاں تھا۔ تو صحابہ کرام کا درجہ بڑھا اور صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں شدید محبت کرنے والے۔ اچھا ایک بات اور بھی، اہل بیت سے محبت کے بارے میں جتنے بھی واقعات ہیں احادیث کے اندر، جتنی بھی روایتیں ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ میں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری حدیث کی کتابیں، 6 تو مشہور ہیں نا، ان کے علاوہ بھی ہیں، بے شمار مستند احادیث میں اہل بیت اطہار کے جو فضائل، مناقب، فضیلتیں بیان کی ہیں، وہ کنہوں نے بیان کی ہیں؟ وہ صحابہ نے بیان کی، وہ صحابہ کرام نے بیان کی ہیں۔ تو اہل بیت کے فضائل ہمیں کہاں سے ملے؟ صحابہ سے ملے۔ تو یہ تو بہت بھی اونچا معاملہ ہے جی، بہت ہی اونچا معاملہ ہے۔ اب ہمارے پاس 10-12 منٹ رہ گئے، اس فضیلتیں تو بہت ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ممکن ہوا تو اس کو پھر آگے بھی کسی وقت لے کے چلیں گے۔ پچھلے بدھ کو بیان تھا گناہوں کی نحوست کے اوپر، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں گناہوں کی تفصیل کو ذکر کروں گا کہ بھئی کون کون سے گناہ ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، کس گناہ کا کیا نقصان ہے۔ وہ جی ہماری جو میڈیا ٹیم ہے انہوں نے کہا جی وہ آپ بعد میں کر لیجئے گا، ابھی آپ نقوش اہل بیت کے اوپر بات کر لیجئے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس پہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ بھئی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ملے اس کو کرنا چاہیے۔ تو اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زبانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو سن لیجئے۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، مستند۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا 2 لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، بتایا کہ ایک موقع پہ حضرت صدیق اکبر بھی تشریف لا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی تشریف لا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ہذانی سیدہ کہول اہل الجنہ او کما قال علیہ السلام، کہ اے علی یہ جو دونوں آنے والے ہیں نا یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، 2 لوگ آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اے علی ہذان، یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو جنت کے جوانوں کے سردار کون؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جنت کے بوڑھوں کے سردار کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت سیدت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بی بی عائشہ کے بارے میں بھی جنت کی عورتوں کی سردار کے حوالے سے بی بی مریم کے بارے میں بھی اس طرح کی مختلف باتیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کافی سارے اور حضرات بیٹھے ہوئے، تابعین ہیں۔ تو مجلس میں حضرت علی نے صحابہ تابعین سے، ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ سب سے زیادہ بہادر کون؟ بلا شبہ آپ ہی، آپ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ بہادر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو سب سے بڑے بہادر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔
کہنے لگے جی آپ ہی بتا دیجئے کہ سب سے بڑے بہادر پھر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ وہ تو صدیق اکبر ہیں۔ پھر واقعہ بتایا، فرمایا کہ ایک دن مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے نرغے میں لے لیا اور وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بڑھ کے آگے جائے اور نبی علیہ السلام کا دفاع کرے۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کفار کے نرغے سے نبی علیہ السلام کو نکالا۔ نبی علیہ السلام کو نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس موجود لوگوں کو یہ بات بتائی کہ صدیق اکبر نے لوگوں کو یہ کہا کہ تم ایسے بندے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو جو کیا کہتا ہے ربی اللہ، اس کا کیا قصور ہے، اتنا ہی تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ بات سنا کے حضرت علی رونے لگے یہاں تک کہ حضرت علی کی پوری داڑھی جو ہے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب آنسوؤں سے تر ہو گئی داڑھی، پھر اگلی بات ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اب مجھے اس سوال کا جواب دو، آل فرعون کا مومن زیادہ درجے میں بڑا ہے یا صدیق اکبر زیادہ درجے میں بڑے ہیں؟ قرآن مجید میں 24ویں سپارے میں مومن آل فرعون کا ذکر ہے۔ یکتم ایمان ہو، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی دلائل کے ساتھ تفصیل 2 رکوع کے قریب مکالمہ ہے، بڑا تفصیلی، تو وہ بات چیت کی تھی۔ تو حضرت علی نے اس کا پوچھا، بتاؤ اس کا درجہ زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا درجہ زیادہ ہے؟ تو لوگ خاموش، بتاتے کیوں نہیں، بولو بھائی جواب تو دو، لوگ خاموش۔ پھر فرمایا خدا کی قسم، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن کی 1000 ساعتوں سے بہتر ہے اور برتر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا خوف کی وجہ سے، اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار علل اعلان کر دیا تھا۔ دیکھیں، ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہوا کیا تھا؟ ہوا یوں تھا، نبی علیہ السلام نے امی خدیجہ کا ذکر کیا اور اکثر کرتے رہتے تھے۔ امی عائشہ کو ذرا غیرت آتی تھی کہ بھئی آپ ان کا ذکر کرتے، تو کہا آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے، گویا کہ اب میں جوان بھی اب آپ کے پاس ہوں، ان کا انتقال ہوئے زمانہ ہو چکا، اب تو آپ ان کا اتنا ذکر نہ کریں۔ اس طرح کی کوئی بات کہی، نبی علیہ السلام کو ناگوار گزری، فرمایا عائشہ تم میرے پاس اس وقت آئی ہو جب میرے پاس بہت کچھ اور بھی آ چکا ہے، خدیجہ نے تو مجھے اس وقت سپورٹ کیا جب میرا کوئی نہیں تھا۔ تو جب لوگ تھوڑے ہوتے ہیں نا، اس وقت کے ساتھی، جب جماعت بن جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، وسائل آ جاتے ہیں، اس وقت بھی بہت ساتھی ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی قابل قدر ہوتے ہیں، لیکن بالکل ابتدا والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بالکل ابتدائی ماحول، کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے نرغے میں لے لیا، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں سے نبی علیہ السلام کو چھڑایا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو ایذا پہنچاتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور کیا ان کا قصور ہے تمہارے، اتنی تو بات اور کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک اور موقع سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے، آپ کے دائیں طرف اپنی ہمیشہ کی ترتیب کے مطابق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مجلس ہے دربار نبوت کی لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں سامنے سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، سب جگہ بھری بھی ہے، تو نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کون علی کے لیے جگہ خالی کرتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور تھوڑا آگے ہو گئے اور کہا اے ابو الحسن آپ یہاں پر آ کے بیٹھیے، آپ کی جگہ یہ ہے۔ حضرت علی آئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کے درمیان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو خوش ہو کے فرمایا اہل فضل کی فضیلت کو صاحب فضل ہی جانتا ہے، اہل فضل کی فضیلت کو صاحب فضل ہی جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کی بات چیت چلی
تو بہت ساری مشاورتیں ہوئیں، بہت سارے معاملات چلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حق میں بہترین جو ہے نا وہ بات ارشاد فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں۔ اس میں بالخصوص حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ آگے دلائل دیے اپنی بات کے کی سپورٹنگ میں، سپورٹ کرتے ہوئے دلائل دیے، فرمایا کیونکہ وہ غار میں نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کا لقب ثانی اثنین ہے، دو میں سے دوسرا، اور ہم ان کی عظمت کے معترف ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، ہمارا امام ان کو بنایا جبکہ نبی علیہ السلام خود حیات تھے۔ اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں امت کا امام کس کو بنایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس چیز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دلائل جو دیے تو اس میں اس دلیل کو بھی آپ نے شامل فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے سردار؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت حسن کو گود میں اٹھایا، کندھے پہ اٹھایا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، تم میں نبی علیہ السلام کی شباہت ہے، علی کی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ مشابہ تھا، نانا کے زیادہ قریب تھا۔ ایسا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ابھی ہم بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، آئیں گے کچھ نہ کچھ مزید انشاءاللہ تعالیٰ نقوش اہل بیت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام بالخصوص اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ہم سب کو نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور مومن کے لیے ایک نبی علیہ السلام کی محبت یہ مومن کی معراج ہے، اور ہر وہ چیز جس سے نبی علیہ السلام کو نسبت ہے، تعلق ہے، اس سے محبت کرنا یہ عاشقوں کا کام ہے۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، وہ نبی علیہ السلام کے استعمال شدہ برتن ہوں، آپ کے لباس ہوں، آپ کے جوتے ہوں، نالین شریفین ہوں، یا وہ نبی علیہ السلام کی سواری کے جانور ہوں، یا پالتو بکریاں ہوں، یا وہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے شہر ہوں، مکہ ہے، مدینہ ہے، بیت المقدس ہے، یا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھی صحابہ کرام ہوں، یا نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہوں، ہر ایک سے محبت کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ شاعر اللہ کے اندر آتا ہے۔ فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا یہ شاعر اللہ کی تعظیم کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام شاعر سے محبت کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر